یہ واقعہ دوبارہ مجھے سنایا خلیفہ ظہور صاحب جو ذکر کراتے ہیں انہوں نے، کہتے ہیں یہ میری موجودگی کا واقعہ ہے، اور آج سے اس وقت کہتے ہیں میری عمر 26-27 سال تھی، اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ کچھ لوگ فوجی حضرات چھٹی لے کے آئے اور دربار شریف میں آتے اور چھٹیوں کے دن گزارتے اور یہاں کام کاج کرتے۔ ان میں ایک آدمی شیعہ تھا، شیعہ مسلک تھا، تو سب نے دربار شریف باقی نے نماز پڑھی، تو اس نے جب سب نے پڑھ لی تو اس نے حالانکہ پھر مسجد میں اپنی نماز پڑھی اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو جو سنگی دوست ہوتے ہیں آپس میں آپ کو پتہ ہے فری گپ شپ ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگے، بھائی تمہیں ہماری نماز اچھی نہیں لگی تو الگ کھڑے ہو کے اپنی پڑھنی شروع کر دی ہے۔ خیر وہ آپس میں بحث کرنے لگے، سنی کہنے لگے بھی ہماری نماز ٹھیک ہے، وہ اہل تشیع کا ساتھی کہنے لگا بھی نہیں ہماری نماز ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نا اندر چلا گیا پیر صاحب کے پاس، کہا حضرت جی بندے آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو آپ فرمائیں کہ کیا بات ٹھیک کیا بات؟ پیر صاحب یہ فرمایا کہ وہ جو اہل تشیع کا ساتھی ہے نا اس کو میرے پاس لے آئے۔ اندر لے گئے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب نے پوچھا کہ میری طرف دیکھ، ہلو، پیر صاحب یہ فرمایا بھائی آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا جی حضرت ہمیں تو ہمارے جو شیعہ کی علماء ہیں انہوں نے ایسے بتایا کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ حضور علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا حضور مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو دیکھا نہیں حضور علیہ السلام کو، لیکن اہل تشیع کے علماء نے جیسے کتابوں میں لکھا، جیسے ہمیں سکھایا گیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک ہوتے ہیں علماء، ایک ہوتے ہیں اولیاء۔ علماء کا سمجھانے کا انداز اور ہوتا ہے اور اولیاء کا انداز اور ہوتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں، اولیاء دکھاتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں، اولیاء دکھاتے ہیں۔ تو مرشد کامل نے اس کے ساتھ کوئی لمبی چھوٹی بات نہیں کی، اپنا جو رومال مبارک اوڑا ہوا تھا نا وہ اتار کے دیا کہ یہ اوپر کر لو اور جو مسجد کے اندر نماز پڑھو، پھر جو کچھ دیکھو گے مجھے آ کے بتانا، پھر جو کچھ دیکھو گے مجھے آ کے بتانا۔ اب وہ رومال وہ اس نے سر پہ لے لیا اور جو ہی نماز کی نیت کی اللہ اکبر کہا، کہنے لگا جب میں نے اللہ اکبر کہا تھا تو میں گھمکون کی مسجد میں کھڑا تھا، جب میں نے نماز شروع کی تو مسجد نبوی میں کھڑا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا، اور صرف مسجد نبوی شریف میں نہیں کھڑا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین آگے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام صفے بنا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے ہاتھ چھوڑے نہیں، سب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، حضور نے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا نا تو واپس پیر صاحب کو ملنے اندر گیا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ سناؤ کیا دیکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرا پیر، میرا پیر، زندہ پیر، زندہ
بتاؤ بھائی کیا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور جب میں نے نماز کے لیے کھڑا ہوا نا تو میں اسی گمگون کی مسجد میں تھا، لیکن جب نماز شروع کی تو میں مدینے پہنچ گیا، مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا اور تاجدار مدینہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ پیر صاحب مسکرائے، تبسم فرمایا تو دیکھا ہے حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جی بالکل دیکھا ہے، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اس نے توبہ کی اور حضور پیر صاحب کا بیعت ہوا۔ تو عالی مقام حضرات، یہ ہیں اللہ کے پیارے ولی، یہ ہیں اللہ کے پیارے ولی۔ اللہ اللہ کرتے وہ نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے وہ نظر آیا مجھے، جب وہ میں گم ہوا تو نظر آیا۔ یہ اللہ والے پھر اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پیاروں کے ساتھ سچی اور سچی نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔